اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی، قرآن کی ابتدائی آیتیں تھیں۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا جو ذکر فرمایا وہ تعلیم کا تذکرہ فرمایا، پڑھنے کا، تعلیم و تعلم کا ذکر فرمایا کہ علم اصل چیز ہے۔ اس وحی کے بعد ایک مدت تک، کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کیفیات تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہوئے۔ اس پہلی وحی کو چونکہ زندگی کے اندر سب سے پہلا تجربہ تھا، اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وحی کی کیفیت کو نہیں دیکھی تھی، وحی کی کیفیات کو محسوس نہیں کیا تھا۔ اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہوئے، اپنی بیوی کے پاس آئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئیں، اور ان کے پاس لے جانے کے بعد تفصیلی واقعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، میرے عزیز دینی بھائی، آج سورۃ اللہب کی تفسیر کی جائے گی۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کا انجام ذکر فرمایا۔ ابو لہب کون ہے، اس کا کردار کیا ہے، اور اس کا انجام کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس مختصر سی تفسیر میں، اس مختصر سی آیت میں اس کے انجام کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، اور وہ برباد ہو گیا، ما اغنا عنہ مالہ، اس کا مال اس کو کام نہیں آیا، وما کسب، اور نہ اس کا نفع اس کو کام آیا، سیصلی نارا ذات لہب، عن قریب شعلے دار آگ میں ڈالا جائے گا، وامرأتہ، اس کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا، حمالۃ الحطب، جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے، فی جیدہا، اس کی گردن میں، حبل من مسد، بٹی ہوئی رسی ہوگی۔ یہ اس سورت کا ترجمہ ہے۔ اب اس سورت کا شان نزول سنیں کہ یہ سورت کب نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے اندر ابو لہب کے سلسلے میں کیا ذکر فرمایا، اور ہمارے لیے اس سورت سے کیا سبق ملتا ہے۔ ابو لہب یہ اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن ہے۔ ابو لہب یہ اس کی کنیت ہے، اس کا اصل نام عبد العزیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کنیت کا ذکر فرمایا، اس کا اصل نام ذکر نہیں فرمایا۔ مفسرین اس کی وجہ یہ لکھتے ہیں کہ عبد العزیٰ کے اندر شرکیہ جملہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شرکیہ نام کو ذکر کرنا پسند نہیں فرمایا، اور ابو لہب کا تذکرہ کیا۔ ابو لہب اس کی جو کنیت ہے،
اس کا ذکر کرنا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ لہب یہ جہنم کی بھی صفت ہے اور یہ شخص بھی جہنمی ہے، تو اس مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کنیت کو ذکر فرمایا۔ لہب کہتے ہیں ایک شعلے دار آگ کو، چونکہ ابو لہب یہ بہت ہی خوبصورت تھا، گورا چٹا رنگ اس کا تھا، بالکل آگ کی طرح اس کا چہرے کے اندر سرخیاں نظر آتی تھیں، لیکن چہرے کی خوبصورتی کچھ نہیں مانے ہوتی، اصل خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہوتی ہے۔ ابو لہب یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اتنا سخت دشمن تھا، لیکن اس کی دشمنی اس وقت ظاہر ہوئی جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کا تاج عطا فرمایا، اور جب آپ کی 40 سال کی جب عمر ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی، قرآن کی ابتدائی آیتیں تھیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلا جو ذکر فرمایا وہ تعلیم کا تذکرہ فرمایا، پڑھنے کا، تعلیم و تعلم کا ذکر فرمایا کہ علم اصل چیز ہے۔ اس وحی کے بعد ایک مدت تک، کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو کیفیات تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہوئے۔ اس پہلی وحی کو چونکہ زندگی کے اندر سب سے پہلا تجربہ تھا، اس سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو نہیں دیکھا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وحی کی کیفیت کو نہیں دیکھی تھی، وحی کی کیفیات کو محسوس نہیں کیا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان ہوئے، اپنی بیوی کے پاس آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی، پھر اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئیں، اور ان کے پاس لے جانے کے بعد تفصیلی واقعہ ہے، کچھ دنوں تک وحی کا سلسلہ ختم ہوا، پھر دوسری مرتبہ جب وحی کا نزول ہوا تو ان آیتوں کا تذکرہ ہوا، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، ان آیتوں کا تذکرہ ہوا، ان آیتوں کا نزول ہوا۔ اس آیت کے اندر، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے مقصد اصلی کو بیان فرمایا کہ اب آپ کو امت کو ڈرانا ہے، آپ کو ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ابھی تک کوئی ایسا حکم نہیں ملا کہ آپ باقاعدہ لوگوں کو بتلائیں۔ لیکن جب سورت نازل ہوئی اور آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، ان کو بچائیں، ان کو بتلائیں حقیقت کیا ہے اور آپ کس مقصد کو لے کر آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، وہ سمجھائیں، بتلائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، خاندان کو آپ دین کا پیغام پہنچائیں، آپ ان کو بتلائیں۔ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وحی کو سنا اور ان آیتوں کو سنا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اب آگے بڑھے اور کوہ صفا پر چڑھے، جو صفا پہاڑی ہے، اس صفا پہاڑی پر چڑھ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان لگایا، یا صباحا یا صباحا کر کے اعلان فرمایا۔ یہ اس زمانے میں ایک رواج تھا، جو بھی ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہو، ایسے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان الفاظ سے لوگوں کو جمع فرمایا۔ بعض روایتوں کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہر قبیلے کا نام لے کر بلایا، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، یا بنی فلاں، یا بنی فلاں، ہر ایک قبیلے کا نام لے لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خطاب فرمایا اور ان کو بلایا۔ جب پورے مکہ کے لوگ، ہر قبیلے کے لوگ جو آپ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान में, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। जब ये लोग जमा हो गए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको बुला लिया। लोगों ने पूछना शुरू किया, आखिर ये इतनी आवाज़ें क्यों हो रही हैं, ये बुलाने वाला कौन है? लोगों ने कहा कि मोहम्मद बुला रहे हैं। और उस वक्त तक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डायरेक्ट उनको दीन का पैगाम नहीं दिया। उससे पहले, सबसे पहले आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमहीद बानी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि सब लोग जमा हो गए हैं, हर कबीले के बूढ़े बड़े औरत मर्द सब जमा हो गए हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमहीद बानी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लोगों मुझे बतलाओ, अराअयतुम इन अखबरतुकुम अन्ना खैलन तखरुजु मिन सफ़हि हाज़ल जबल, मुझे बतलाओ, मैं पहाड़ के इस किनारे पर खड़ा हुआ हूं, अगर मैं आपसे ये कहूं, मैं तुम लोगों को ये बतलाऊं कि पहाड़ के इस तरफ से एक लश्कर आ रहा है जो तुम पर या तो सुबह में हमला कर देगा या शाम में हमला कर सकता है। अगर मैं तुम्हें इतनी बड़ी खबर दूं, अफ़ा मुसद्दिक़िया, कि आप लोग मेरी तस्दीक करोगे? तो सारे लोगों ने एक ही आवाज होकर कहा, एक ही आवाज में सब ने कहा, मा जर्रबनाकुम अलैका सिद्क़ा, हमने आप किज़्बा, आज तक हमने आपको झूठा नहीं पाया, हमने आपको हमेशा सच बोलता हुआ पाया। क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये 40 साल जिंदगी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो गुजारी है लोगों के दरमियान, कभी आपने झूठ नहीं बोला, हमेशा सच बोलते रहे, कभी आपने अमानत में खियानत नहीं की, हमेशा अमानतों का ख्याल करते रहे, आपकी तरफ से कोई बुरे अखलाक का ज़ुहूर नहीं हुआ। इसने सारे लोगों ने एक ही आवाज़ होकर कहा कि हमने आज तक कभी इस बात का तजुर्बा नहीं किया और कभी हमने नहीं देखा कि आपने झूठ बोला है, हम ज़रूर आपकी तस्दीक करेंगे अगर आप ऐसा कहेंगे। तब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि लोग मेरी बात मानने वाले हैं और सब लोग मेरी बात का इत्तेफाक करेंगे और मेरी बात को मानेंगे। अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमा पढ़ लो, मैं अल्लाह ताला की तरफ से रसूल बनाकर भेजा गया हूँ, मैं अल्लाह ताला की तरफ से नज़ीर और बशीर बनाकर भेजा गया हूँ, आप मुझे अल्लाह का रसूल मान लो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, तुम लोग कामयाब हो जाओगे। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये पैगाम पहुंचाया, उस वक्त उसी महफिल के अंदर अबू लहब जैसा बदबख्त शख्स वहां पर भी मौजूद था। जब उसने ये बात सुनी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात सुनते ही उसने कहा, तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाज़ा जमातना, ए मोहम्मद तुम्हारे हाथ टूट जाएं, क्या इसके लिए तुम्हें हमें जमा किया है? ये ऐसे संगीन अल्फाज थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सख्त तकलीफ हुई। अबू लहब कोई और दूसरा शख्स नहीं था, यह आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सगा चचा था। इसने जब ये अल्फाज कहे, तब्बन लका या मोहम्मद नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, जब उसने कहा आपके हाथ बर्बाद हो जाएं, आपके हाथ टूट जाएं ए मोहम्मद, इसलिए हमें जमा किया, ये पैगाम देने के लिए हमें जमा किया। जब उसने ये अल्फाज कहे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सख्त तकलीफ हुई। और बाज़ रिवायतों के अंदर ये भी है, इस मौके पर अबू लहब ने एक पत्थर उठाया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस पत्थर से मारा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, क्योंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रहमत बनाकर भेजे गए थे, जहमत बनाकर नहीं भेजे गए थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जल्दी किसी को बद्दुआ नहीं करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ये अखलाक हमीदा थे, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बुलंद अखलाक थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, कुछ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सख्त तकलीफ थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए महबूब थे, आपको महबूब जानते थे, अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरफ से ये जवाब दिया और ये पूरी सूरत नाजिल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब, ए अबू लहब मोहम्मद के हाथ तो टूटेंगे नहीं बल्कि तेरे हाथ टूट गए हैं, वतब और तू हलाक हो गया है। अब इन आयतों का नुज़ुल हुआ, ये पूरी सूरत अबू लहब की, अबू लहब के इस बदबख्ती के अंजाम को जिक्र फरमाते हुए अल्लाह ताला ने इस सूरत को नाजिल फरमाया। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, तब्बत यदा अबी लहब, अबू लहब के हाथ टूटे जाए। ये बद्दुआ के अल्फाज अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर जिक्र फरमाया। वतब और तू हलाक हो गया है, अबू लहब हलाक हो चुका। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब, और दूसरी उसके अंदर खराबी ये थी कि वो समझता था जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम
لوگوں کو دین کی دعوت جب دیتے تھے تو وہ پیچھے سے باقاعدہ اعلان کرتا تھا کہ محمد جو بات کہہ رہے ہیں اس کو ہرگز نہ مانیں۔ بسا اوقات آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مجنون اور جادوگر سے بھی تعبیر کیا کرتا، اس طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن بنا۔ اور پھر یہاں تک اس نے یہ الفاظ کہے کہ میرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب ہے، اگر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جہنم میں اگر ڈالا جائے گا تو میرے پاس اتنا مال ہے، ان مال کو دے کر میں جہنم سے چھوٹ سکتا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور لوگوں کو بھی کہتا تھا لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان مال کے بل بوتے پر میں سب کو چھڑا سکتا ہوں، آپ لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کا تکبرانہ انداز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اس کو فائدہ نہیں دیا اور اس کے پاس جو نفع تھا وہ نفع بھی اس کو کام نہیں آیا۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور قیامت کا جب دن ہوگا، عن قریب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عن قریب، سیصلی، سین یہاں پر قریب کو بتا رہا ہے کہ عن قریب بہت جلد اس کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا۔ اس کو دنیا میں بھی سزا ملی اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی، دہکتی ہوئی انگاروں میں اور دہکتے ہوئے شعلوں میں اس کو ڈالا جائے گا۔ دنیا میں اس کو کیا سزا ملی؟ روایتوں میں آتا ہے جنگ بدر کے بعد 7 دن کے بعد ابو لہب کو ایک ایسی طاعون کی بیماری لگی، اور ایسی سخت بیماری تھی، وہ بڑھتی رہی، اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر طاعون کے مرض کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ اور طاعون کا مرض ایسا تھا کہ وہ پھیلتا تھا، کوئی اگر طاعون کے مریض کے قریب آتا تو اس کو بھی وہ بیماری لگ جایا کرتی تھی۔ جب اس کو یہ بیماری ہوئی تو لوگوں نے اس سے دوری بنانا شروع کر دی، اس کے قریب کوئی نہیں جاتا تھا، یہاں تک کہ اس کی سگی اولاد اس کے قریب نہیں جاتی تھی۔ اسی بیماری کے اندر بڑھتا یہاں تک اس کی نوبت آ گئی کہ اسی بیماری کے اندر وہ مر گیا۔ 3 دن تک اپنے گھر کے اندر اس کی لاش پڑی رہی، کوئی شخص اس کے قریب جانے تیار نہیں تھا، کوئی شخص اس کے اس جسم کو چھونے کے لیے، اس کو دفن کرنے کے لیے، اس کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی قریب نہیں جاتا تھا۔ اس کے رشتہ دار اس سے دور ہو گئے، اس کی سگی اولاد اس سے دور ہو گئی ہے، کوئی قریب نہیں جاتا رہا۔ 3 دن تک اسی حالت میں پڑا رہا۔ جب اس کے جسم سے بدبو آنے لگی، اب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے گڑھا کھود کر اس کو دفنانا چاہیے، اگر ایسے ہی بڑھتا رہا اس کا جسم پھٹے گا اور یہ پھٹ کر اس کے اندر سے جو بدبو آئے گی پورے علاقے کے اندر پھیل جائے گی۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ اس کے اولادوں نے اور کچھ لوگوں نے، رشتہ داروں نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں بڑی بڑی لکڑیاں تیار کرنا ہے، ان لکڑیوں کی مدد سے اس کے جسم کو باقاعدہ ڈھکیلا گیا اور ایک گڑھے کے اندر اس کو ڈال کر پتھروں سے اور پوری مٹی سے اس کو دفن کیا گیا۔ کوئی اس کے قریب تک نہیں گیا اور اس کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ انجام اس کا ہوا۔ ایسی سخت بیماری کے اندر مبتلا کیا اور دنیا کے اندر اس کو یہ عذاب دیا گیا، وہ برباد ہوا۔ ایسے موقع پر اس کا نہ اولاد کام آئے نہ مال کام آیا، جو یہ کہتا تھا کہ میرا مال اور میری اولاد مجھے بچا لے گی، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن باتوں کو کر رہے ہیں ان کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایسا ہوا بھی تو میں مال دے کر اپنے آپ کو چھڑا لوں گا۔ اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بتلا دیا کہ مال اور اولاد کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ پھر جہنم میں اس کا تو ٹھکانہ، قیامت کے دن تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہی۔ لیکن ساتھ میں یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے وَامْرَأَتُهُ، اس کی بیوی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کا بھی تذکرہ فرمایا، اور کیا کہا؟ اس کی بیوی جو لکڑیاں اٹھانے والی ہے وہ بھی اس ابو لہب کے ساتھ جہنم میں جائے گی۔ اس کا کیا کردار تھا؟ دنیا کے اندر وہ بھی ابو لہب کے شان بشانہ چل کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچایا کرتی تھی۔
اس کا کیا کردار تھا؟ جنگل میں جاتی اور لکڑیاں اٹھا کر لاتی، اور ایسی لکڑیاں جو خاردار ہوتی تھی، کانٹے دار لکڑیاں کو لے کر آتی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں کانٹے دار لکڑیوں کو بچھاتی تھی تاکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچے۔ یہ اس کا عمل تھا کہ وہ باقاعدہ کانٹے دار لکڑیوں کو لاتی اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے میں بچھا دیتی تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیروں میں وہ کانٹے چبھ جایا کرتے تھے۔ اتنی سخت تکلیفوں کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام گزرے۔ یہ ابتدائی دور تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان تمام تکلیفوں کو برداشت کر کے اس دین کے، اس اسلام کے مشن کو آگے چلایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے اس کی بیوی بھی اپنے شوہر کے شانہ بشانہ چل کر اس کا ساتھ دیا کرتی تھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی بھی جہنم میں داخل ہوگی۔ حمالۃ الحطب، یہاں پر صفت کا تذکرہ فرمایا، اس کی یہ علامت تھی کہ لکڑیاں اٹھایا کرتی تھی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بھی یہ باقاعدہ لکڑیاں اٹھائے گی، اور جو ابو لہب جس آگ میں جل رہا ہوگا اس آگ میں لکڑیاں ڈال کر اس آگ کو اور زیادہ دہکائے گی، اس آگ کو اور زیادہ تیز کرے گی۔ تو وہاں بھی اس کا یہ عمل رہے گا۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں بٹی ہوئی رسی، جس کو باقاعدہ بانٹا گیا ہو، جوڑا گیا ہو، تے بتے اس کو بنا گیا ہو، ایسی رسی اس کے گلے میں ہوگی، اور ان گلے کی اس رسی کے ذریعے سے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہاں پر مفسرین اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اس کا ایک عمل یہ بھی تھا، اس کے پاس ایک بہت ہی عالی شان ہار تھا، سونے کا ہار تھا، اس سے وہ اترایا کرتی تھی، اور وہ ہار اتنا قیمتی تھا، اتنا قیمتی تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ ہار جو ہے، اس ہار کو فروخت کر کے اس کا جو پیسہ ملے گا وہ اس پیسے کے ذریعے سے میں محمد کو تکلیف پہنچاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن یہی ہار ایک بنی ہوئی رسی کے شکل میں پیدا کر کے اس کے گلے میں ڈال کر اس رسی کو جہنم کے اندر اس کے رسی کے ساتھ ڈالا جائے گا۔ کہ ایک دنیا کے اندر اس کا یہ خیال تھا کہ اس ہار کو بیچ کر فروخت کر کے اسی کے پیسوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، ابو لہب نے دیکھا کہ میرے خلاف یہ صورت نازل ہوئی ہے، اور زمانے جاہلیت میں آپ کو نبوت کا تاج پہنانے سے پہلے چونکہ چچا تھا، ابو لہب تو چچا تھا، اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا زاد بھائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت سے پہلے اپنی دو بیٹیاں کا نکاح ابو لہب کے دو بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ سے کر رکھا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دین کی دعوت دی، اور یہ صورت نازل ہوئی اس کے خلاف اور اس کی بد دعا میں، اس کے شان میں جب یہ صورت نازل ہوئی، اس کو پتا چلا، اس نے آ کر اپنے بیٹوں سے کہا کہ اب میرا اور تم دونوں کا سر حرام ہے محمد کی بیٹیوں کے لیے، اب تمہیں چاہیے کہ تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ ابو لہب کی دونوں بیٹوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو مزید تکلیف پہنچانے کے لیے دونوں بیٹیوں کو طلاق دی، اور یہ غم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو برداشت نہیں ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹیوں کو طلاق دے دیا گیا، صرف اس بنیاد پر کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے پیغام کو لے کر جا رہے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام حق کی دعوت دے رہے ہیں۔ باقاعدہ جو عتیبہ ہے اس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تکلیف کی نیت سے طلاق دی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی تکلیف ہوئی، اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ کہا اس کو، جو عتیبہ ہے ابو لہب کے بیٹا ہے، اس کو کہا کہ عن قریب تجھے جنگل کے کتوں میں سے کوئی ایک کتا تجھے کھائے گا۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زبان سے نکلے ہوئے الفاظ تھے
کہ آپ نے اسے کہا کہ عن قریب ایسا ماجرا ہوگا، تیرا بھی انجام اتنا سنگین ہوگا کہ جنگل کے کتوں میں سے ایک جنگلی کتا تیری لاش کو نوچ نوچ کر کھائے گا، کوئی بچا بھی نہیں سکے گا۔ جب عتیبہ نے یہ الفاظ سنے، سوچ کر دیکھیں، اس وقت کے کافروں کو بھی یقین تھا محمد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ اس نے آ کر اپنے باپ سے کہا کہ آج محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ایسے الفاظ کہے اور مجھے یقین ہے میرا انجام یہی ہوگا، کیونکہ محمد کے الفاظ سے نکلے ہوئے، محمد کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی ہم نے جھوٹ نہیں پائے، ہمیں بچانا ہے۔ اور وہ ایک زمانے تک، مدتوں تک، وہ کئی دنوں تک وہ گھر کے اندر رہا، وہ اسی ڈر سے باہر نہیں نکلتا تھا، کسی سفر میں نہیں جاتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکلے ہوئے الفاظ کو سچے کر کر دکھانا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ابو لہب نے، جو اس کا باپ تھا، اس نے کہا کہ ہمیں سفر پر جانا ہے، تجھے کچھ نہیں ہوگا، ہم ہیں، ہم بچائیں گے۔ ایک بڑی جماعت کو لے کر ابو لہب اپنے بیٹے کو لے کر سفر میں نکلتا ہے، پوری سیکورٹی کے ساتھ، پوری فوج کے ساتھ، دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ وہ نکلتا ہے۔ ایک جنگل میں پہنچتا ہے، جنگل میں پڑاؤ ڈالا جاتا ہے۔ ابو لہب نے اپنے جتنے بھی معتقدین تھے اس میں ان سب کو کہا کہ دیکھو، میرے بیٹے کو ایک بالکل محفوظ جگہ میں رکھنا ہے، پورے وقت اس کی نگرانی کرنا ہے، کوئی ایک بھی وہاں پر جانور بھٹکنا نہیں چاہیے، اس کا الگ خیمہ بنایا جائے، اس کے لیے الگ لوگوں کو رکھا جائے۔ ایسا ہی ہوا، اس کی پوری حفاظت کی ذمہ داری لی گئی اور تمام حفاظتی بندوبست کیے گئے، اس کا الگ مقام رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں، جو لوگ اس کی نگرانی کر رہے تھے، رات کا وقت ہوا، اللہ تعالیٰ نے نگرانی کرنے والوں کے تمام لوگوں کی آنکھوں میں نیند کا خمار آیا، وہ سب کے سب سو گئے، اور یہ عتیبہ جو ابو لہب کا بیٹا تھا وہ بھی سو گیا۔ اتنے میں شیر آتا ہے جنگل سے، شیر ہر ایک کو سونگ رہا ہے، اس کے لشکر میں، اس کے پڑاؤ میں جتنے لوگ تھے سب کو سونگتا سونگتا اس مقام تک پہنچ گیا جہاں پر ابو لہب کا بیٹا تھا۔ جب اس کو سونگا تو فوراً اس کو وہیں پر دبوچا اور اس کو چیر پھاڑ کر اس کو کھا گیا۔ جب صبح ہوئی، آنکھ کھلی تو یہاں پر عتیبہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، اس کے بکھرے ہوئے ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں، اور اس طرح سے اس کا انجام ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بتائے ہوئے الفاظ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نکلے ہوئے الفاظ صحیح کر کے دکھائے اللہ تعالیٰ نے۔ اس کا مال اس کو کام نہیں آیا، اس کی فوج اس کو کام نہیں آئی، اس کے طاقتور کتنے بڑے بڑے لوگوں کو اس نے رکھے ہوں گے، اس کی طاقت اس کو کام نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے اسے بھی برباد کیا۔ اور اسی طرح جب اس کی بیوی نے اس صورت کو سنا تو فوراً کھڑی ہو گئی، اس نے کہا کہ آج میں محمد کو نہیں چھوڑوں گی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے اشعار کے اندر میری برائی کی ہے، فوراً جلال میں آئی، غصے میں آئی، اور وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تلاش کرتے کرتے اس موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام خانہ کعبہ کے پاس قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، ساتھ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ابو لہب کی بیوی خانہ کعبہ کے قریب پہنچی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشانی ہوئی، اس کے چہرے کے اثرات سے پتہ چل گیا تھا کہ یہ کوئی تکلیف پہنچانے کے لیے آئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابو لہب کی بیوی کے اثرات مجھے برے لگ رہے ہیں، وہ غلط ارادے سے آ رہی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اے ابو بکر، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہے، وہ مجھے بچائے گا۔ ابو لہب کی بیوی قریب پہنچتی ہے، وہاں جا کر جبکہ کوئی حجاب نہیں، کوئی پردہ نہیں، کوئی کمرہ نہیں، کوئی دیوار نہیں ہے، کوئی آڑ نہیں ہے،
وہ ابو لہب کی بیوی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر پوچھتی ہے، اے ابو بکر، میں نے سنا ہے کہ جو تمہارا ساتھی ہے وہ اشعار کے اندر میری برائی کر رہا ہے، کہاں ہے وہ تمہارا ساتھی، مجھے بتلاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف فرما ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتوں کے ذریعے سے ایسی روحانی دیوار لگا دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور اس سے پوچھا، کیا تجھے محمد نظر نہیں آ رہے؟ اس نے کہا کہ کہاں ہیں، مجھے بتلاؤ کہاں ہے تمہارا ساتھی۔ ابو بکر سمجھ گئے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے۔ اس نے کہا کہ تم تلاش کر لو کہاں ہے۔ وہ وہاں سے تلاش کرتے کرتے چلی گئی۔ اس کے بعد اس کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماجرا کیا ہے؟ آپ تو میرے پڑوس میں بیٹھے ہوئے تھے، اس نے مجھے دیکھ لیا لیکن آپ کو نہیں دیکھ سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتوں کی جماعت میری حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ یہ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تھی۔ تو اس طرح سے اس صورت کے اندر ابو لہب اور اس کی بیوی کا انجام بتلایا گیا کہ اس کا انجام کیا ہوا۔ دنیا کے اندر بھی ذلیل، آخرت کے اندر قیامت میں بھی وہ ذلیل ہوں گے، اور قیامت تک جب تک قرآن باقی رہے گا اس کی مذمت کی جاتی رہے گی، اس کو مذمت کے ساتھ یاد کیا جاتا رہے گا۔ قرآن اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ابو لہب کی برائی نہ ہوئی ہو۔ ابو لہب کی برائی سے قرآن مکمل ہوگا۔ اس سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ ہمارا مال چاہے جتنا بھی ہو، دنیا کے اندر جتنے بھی اسباب ہوں، ہمارا مال ہمیں کام نہیں آ سکتا۔ کام آئے گا تو صرف ہمارے اچھے اعمال کام آئیں گے، قبر میں بھی ہمارے اچھے اعمال کام آئیں گے، آخرت میں بھی اچھے اعمال کام آئیں گے۔ اسی قسم کا مضمون اللہ تعالیٰ نے سورہ معارج کے اندر بھی ذکر فرمایا۔ کیا زبردست اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نقشہ کھینچا سورہ معارج کا۔ اس کی ابتدائی آیتوں کا تھوڑا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کیسے ہولناکی کے ساتھ وہاں پر قیامت کا ذکر فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سورہ معارج کے اندر کہ قیامت کے ہولناکی کیسے ہوگی، اس کی مقدار، اس کا دن کیسا ہوگا، اور کیا کیا حالات ہوں گے، کیا کیفیات ہوں گے، کیا مناظر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ معارج کے اندر یہ نقشہ کھینچا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، سورہ معارج کے اندر تفصیل کے ساتھ پورے اکثر ابتدائی آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی ذکر کا، اسی عنوان سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ لیکن جب اس ہولناکی کو ایک مجرم دیکھے گا، ایک کافر جب یہ ہولناکی دیکھے گا، قیامت کا منظر دیکھے گا، قیامت کی سختیاں دیکھے گا، اور وہ دیکھے گا جہنم کو اور جہنم کے عذاب کو دیکھے گا، ایسے موقع پر یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ یہ جو مجرم ہے، جو گنہگار ہے، وہ جب اس ہولناکی کو، اس جہنم کے عذاب کو دیکھے گا تو وہ کہے گا اے اللہ، وہ چاہے گا، اپنے دل سے چاہے گا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ۔ یہ جو مجرم ہے، گنہگار ہے، وہ اپنے دل سے چاہے گا کہ میں اس جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے میری اولاد کو پیش کر دوں، فدیے کے طور پر میں اپنی اولاد کو پیش کر دوں۔ اس کی اولاد کو پیش کر دیا جائے گا، وہ اولاد کو پیش کرے گا، وہ صاحبتی ہی اپنی بیوی کو پیش کرے گا، وہ اخیہ اپنے بھائی کو پیش کرے گا، وہ فصیلتہ التی تؤویہ، اور وہ اپنے دوستوں کو پیش کرے گا، ومن فی الارض جمیعا، یہاں تک کہ وہ زمین پر رہنے والی تمام مخلوق کو پیش کر دے گا، اور یہ کہے گا اے اللہ، میری اولاد ہے جو دنیا کے اندر میری لخت جگر تھی، میں اس کے لیے اپنی جان بھی دے دیا کرتا تھا، یا اللہ میری اولاد کو تو جہنم میں ڈال دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ اے اللہ، دنیا کے اندر میں بیوی کے ساتھ رہا کرتا تھا، میں ہر طرح کا حرام مال کمایا کرتا تھا اس کے لیے، لیکن یا اللہ آج اس کو میں پیش کر رہا ہوں، اپنی بیوی کو میں پیش کر رہا ہوں فدیے کے طور پر، میری بیوی کو تو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے یا اللہ تو بچا لے۔ یہاں تک کہ جو میرے دوست ہیں ان دوستوں کو میں پیش کر رہا ہوں، تو اس کو میں جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے۔ یہاں تک کہ زمین پر موجود تمام مخلوق کو پیش کر دے گا اور کہے گا کہ دنیا میں موجود، زمین پر موجود تمام مخلوق
کو تو جہنم میں ڈال دے، لیکن یا اللہ مجھے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی الفاظ سے یہ فرمایا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، تیرے حق میں جہنم مقدر ہے، تو دنیا کی کو بڑی سی بڑی طاقت بھی تو پیش کر دے، لیکن تجھے آج بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اولاد بھی کام نہیں آئے گی، بیوی بچے کام نہیں آئیں گے، دنیا کا کوئی مال کام نہیں آئے گا، کام آئے گا تو صرف ہمارے اچھے اخلاق کام آئیں گے۔ اس لیے اس صورت سے ہمیں یہی پیغام ملتا ہے کہ ہمیں اچھے اعمال کرنا ہے، نیک زندگی گزار کر ہمیں جانا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ، نیک اعمال کرتے ہوئے ہمیں یہ زندگی گزارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔